یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ بسلام۔ حضور یہ فرما رہے تھے، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو مصلی بچھا کے نماز پڑھو تو رب کی جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حضور نے جنت میں داخل ہونے کا نصاب دیا۔ سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، السلام علیکم کے کلچر کو فروغ دو اور خلوص سے دل سے اپنے مومن بھائی کو سلامتی کی ضمانت فراہم کرو۔ ہم جب کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو اپنی جانب سے ضمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی میری جانب سے بے فکر ہو جا، تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال میری جانب سے محفوظ ہے۔ اور وہ جواباً کہتا ہے وعلیکم السلام، اگر تیرے جذبات میرے لیے یہ ہے تو پھر سن لے، میری طرف سے تیری عزت بھی محفوظ ہے، تیری آبرو بھی محفوظ ہے، تیرا مال بھی محفوظ ہے، تیری جان بھی محفوظ ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو ہم ضمانت دیتے ہیں، اور اگر ہم دل سے ضمانت دے رہے ہوں اور وہ بھی جواباً دل سے اس کا جواب دے رہا ہو تو پھر کتنا ستھرا، پاکیزہ اور پر اعتماد معاشرہ تشکیل پائے گا۔ کسی کو ہم جب ملتے ہیں تو پہلا قول ہی ہمارا السلام علیکم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ اسلام پر دہشت گردی کی تہمت کیسے لگاتے ہیں۔ اسلام تو ہمیں تعلیم ہی دیتا ہے جب ملو تو السلام علیکم کہو، تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے کہ یہ جو میری طرف چلتا آ رہا ہے میرے اوپر حملہ آور نہیں ہونے والا، یہ تو مجھے سلامتی کی ضمانت دے رہا ہے۔ تو اسلام تو سلامتی کا دین ہے، اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو محبت کا دین ہے۔ تو یہ ہے اسلام کی بنیادی تعلیم۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں سب سے پہلی بات جو میں حضور کی زبان سے سنی وہ یہ تھی۔ پھر حضور نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ کسی کو سلامتی کی ضمانت دے دیں اور پھر اس کو بٹھا کے کھانا کھلائیں تو کتنی خوبصورت معاشرت تشکیل پائے گی۔ اور تیسری بات وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر نادانی کی وجہ سے کسی کا رویہ ایسا بھی ہے کہ جو نامناسب ہے لیکن تم سلوک اچھا کرو۔ یہ تین چیزیں ہماری معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ السلام علیکم، کھانا کھلانا اور صلہ رحمی کرنا، ان تینوں چیزوں کا تعلق معاشرت سے ہے۔ اب ہمارا تعلق باللہ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تم مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاؤ۔ تمہارا رب کے ساتھ تعلق اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ ایسے وقت میں کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو تم سجدہ ریز ہو جاؤ تاکہ ریاکاری کا امکان بھی مسترد ہو جائے۔ تو یہ چار کام جب تم کرو گے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا تدخل الجنہ بسلام، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا۔